بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دن ہے جمعرات کا، یہ بڑا ہی خاص دن ہے، خاص کر وظیفے کے لیے۔ اور جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جمعرات کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ امیر ہونا ہے تو بس یہی وظیفہ کرو، یہی کرو گے تو امیر ہی امیر ہو جاؤ گے، ترقی ہی ترقی ہوگی، دولت ہی دولت آئے گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، صرف ایک دن یہ وظیفہ کر لو اور پھر دیکھو راتوں رات دولت مند ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک امیر ہونے کا ہے، یعنی غریبی سے جان چھڑوانے کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت خاص وظیفہ ہے، اس پر عمل ضرور کیجئے گا۔ ایک بات میری سن لیں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں۔ ویڈیوز میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ وظیفے کو مختصر بناؤں، پھر بعض اوقات کچھ لوگ سکپ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عمل کی سمجھ نہیں آتی، پھر کمنٹس میں پریشان ہوتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیں، صرف اتنا ہی ہوگا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا اور آپ کے رب درود شریف پڑھتے ہیں، یعنی کہ درود شریف میرا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھتا ہے۔ عمل میں آپ نے تین بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا کہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے آپ کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں آپ ایک مرتبہ پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اس کے ہاں ایک فرشتہ اللہ تعالی مقرر فرما دیتے ہیں، جو اس کے درود شریف کو اپنی فہرست میں لکھتا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جو درود شریف کی فہرست کو لکھتا ہے، پاس رکھتا ہے، جاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا کرو۔ درود شریف اللہ تعالیٰ نے خود نبی پر پڑھنا شروع کیا، یعنی پڑھتے ہیں، میرا رب پڑھتا ہے، جس کی فضیلت آپ خود جان سکتے ہیں۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو گھر میں پیسے، رزق کی کمی، پریشانیاں، مشکلات کے لیے یہ خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، جو رزق کی تنگی میں پریشان ہیں، ترس گئے ہیں، جو مایوس ہو گئے ہیں، پیروں کے پاس جا کر، فقیروں کے پاس جا کر، یہاں تک کہ ان کو کامیابی کا کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا، ان کے لیے یہ خاص ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے۔ میرے رب کو مایوس ہونا پسند نہیں۔ اللہ پر ایمان پختہ رکھیں، اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ اور پختہ ایمان کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کامل یقین سے کرتے ہیں تو آپ کا کام وہیں ہو جاتا ہے۔ جب اپنے دل میں وسوسے رکھیں گے، جب اپنے دل میں غلط باتوں کو رکھیں گے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، وضو میں رہا کریں۔ جو بندہ وضو میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں، برکتیں نچھاور فرماتے ہیں۔ 2 لفظ جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہیں یا کریمو یا مجیبو، 2 لفظ پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کتنی بار ہیں اور طریقہ کار کیا ہے، اس کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی 3 دن کو مقرر کر لیں، یعنی آج اگر شروع کریں گے، جمعرات، جمعہ، ہفتے تک 3 دن آپ نے مقرر کر لینا ہے۔ 3 دن مقرر کرنے کے بعد سب سے پہلے دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ حاجات کے نفل پڑھنے کے بعد دعا میں نیت کرنی ہے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے
یا اس کام کے لیے یہ 3 دن کا عمل شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، آپ کو ان ناموں کا ذکر اذکار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ان کاموں میں برکت عطا فرما۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی خواہش ہے، حاجات ہیں، مشکلیں ہیں، اس عمل میں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے سفارش کروائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کروائیں۔ پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں سارے مقاصد جن مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، یہ خاص عمل رزق کے لیے ہے، مال و مال ہونے کے لیے ہے، راتوں رات کروڑ پتی ہونے کے لیے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حضور پہلے دن نماز ظہر کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں نیت کرنی ہے اپنے تمام اعمال کی۔ اللہ کے ہاں ایک فہرست، ایک طریقہ کار بہت نایاب بتانے جا رہا ہوں۔ دعا کی شکل میں آپ نے ایک خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجتے ہوئے اس خط میں کیا لکھنا ہے؟ تمام اپنے مقاصد، حاجات، مشکلیں، پریشانیاں جو آپ کی حسرتیں ہیں، وہ سب کی سب آپ نے دل کھول کر سامنے رکھ دیں، کیونکہ میرا رب ہے جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، جو دلوں کے راز جاننے والا رب ہے، رب رحم کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے آپ نے اس خط میں اپنے دل کے شکوے، پریشانیاں، مشکلیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلیں ختم فرما دیں گے۔ وہ خط لکھنے کے بعد آپ نے دعا کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا کریمو یا مجیبو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے دوسرے دن پھر آپ نے نفل ہی پڑھنے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد صرف اور صرف 41 مرتبہ یہ 2 اللہ کے نام پڑھنے ہیں۔ پہلے دن بھی اسی طرح اور دوسرے دن بھی اسی طرح۔ تیسرے دن بھی پھر آپ نے صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھنے ہیں اور دونوں اسم مبارک پڑھنے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ جو خط میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ ان کی ذات کی سفارش پیش کرتا ہوں، اے میرے رب میری تمام مشکلیں، پریشانیاں دور فرما۔ اس خط کو جو رب کے ہاں پیش کیا گیا ہے اس کی منظوری کے لیے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی حاجات، مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تیسرے دن کروڑوں کا مالک بنا دینے والا یہ عمل ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی سے مجبور تھے، اللہ نے ان کو کشادہ رزق عطا فرما دیا، مال و مال فرما دیا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے دن آپ نے سارا کچھ، سارے اعمال کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ سے 21 روپے کی، 25 کی، 31 کی، کوئی بھی چھوٹی سی رقم جتنی کوئی آپ کو صاحب استطاعت ہیں، کوئی گولیاں لے کر بچوں میں بانٹ دیں، کوئی چیز، لیکن بانٹنی بچوں میں ہی ہے۔ بچوں میں بانٹنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے سپرد اپنے معاملات فرما دیجئے، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، اور اس کامل یقینی سے رہنا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔